الدلائل عن موسى بن عقبة القرشي أن هشام بن العاص ونعيم بن عبد الله ورجلا آخر قد سماه بعثوا إلى ملك الروم زمن أبي بكر رضي الله تعالى عنه قال فدخلنا على جبلة بن أيهم وهو بالغوطة فإذا عليه ثياب سود وإذا كل شيء حوله أسود فقال يا هشام كلمه فكلمه ودعاه إلى الله تعالى فذكر الحديث. یہ بیان ہے کہ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کو دعوت دینے کے لیے افراد کی شکل میں اور جماعت کی شکل میں بھیجنا. حضرت ہشام بن عاص اور ان کے علاوہ اور صحابہ کو ہرقل جو روم کا بادشاہ تھا اس کی طرف بھیجا. بہقی نے دلائل میں نقل کیا ہے حضرت ابو امامہ باہلی سے رضی اللہ تعالی عنہ سے، اور وہ روایت کرتے ہیں ہشام بن عاص سے اموی رضی اللہ عنہ، فرماتے ہیں کہ مجھے اور ایک اور صحابی کو ہرقل کی طرف بھیجا گیا، ہرقل جو کہ روم کا بادشاہ تھا، تاکہ اسلام کی دعوت دیں. ہم نکلے یہاں تک کہ ہم غوطہ مقام میں پہنچے. غوطہ یعنی دمشق کا ایک علاقہ تھا، وہاں پہنچے تو ہم پہنچے جبلہ ابن ایہم غسانی جو ان کا بادشاہ تھا. ہم اس کے پاس گئے، اس نے وہ تخت پر بیٹھا ہوا تھا اور اس نے اپنا قاصد بھیجا تاکہ وہ ہم سے بات کرے. ہم نے کہا کہ نہیں، اللہ کی قسم ہم کسی قاصد سے بات نہیں کریں، ہم کو تم بادشاہ کی طرف بھیجا گیا ہے، اگر بادشاہ ہم کو اجازت دے گا تو ہم اس سے بات کریں گے، ورنہ ہم قاصد سے، بادشاہ نے قاصد بھیج دیا، اس سے ہم بات کریں، ہم اس سے بات نہیں کریں گے. تو قاصد بادشاہ کے پاس گیا اور جا کے ہماری بات اس کو بتائی. تو اس نے کہا ٹھیک ہے ان کو آنے دو، میرے پاس آنے دو. اس نے ہمیں اجازت دے دی. جب اس کے پاس پہنچے تو اس نے کہا کرو بات کرو. تو حضرت ہشام بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بات کی اور اسلام کی طرف اس کو دعوت دی، اسلام کی دعوت دی. اب ہم کیا دیکھتے ہیں کہ اس نے کالے کپڑے پہنے ہوئے ہیں. تو اس سے ہشام نے کہا کہ یہ کیا ہے تمہارے لباس، کیا تم پہنے ہوئے ہو؟ اس نے کہا کہ میں نے یہ لباس پہنا ہے کالا، اور یہ میں نے قسم کھائی ہے کہ میں ان کالے کپڑوں کو اس وقت تک نہیں اتاروں گا جب تک کہ تم سب کو اپنے ملک شام سے نکال نہ دو. کالے کپڑے اس لیے پہنے میں نے کہ تم کو نکال کے پھر یہ کپڑے اتاروں گا. ہم نے کہا کہ اچھا، تمہاری جو بیٹھنے کی جگہ ہے، اللہ کی قسم ہم ضرور بالضرور تم سے تمہاری اس مجلس کو، تمہاری اس بیٹھنے کی جگہ کو ہم لے لیں گے، اور جو تمہارا بڑا ملک ہے اس کو بھی ہم لے لیں گے، اس مجلس کو بھی لے لیں گے، اور جو تمہارا بڑا ملک ہے اس کو بھی ہم لے لیں گے. اور یہاں لکھا ہوا ہے کہ صحیح یہ تھا کہ ملک اعظم کا جو ملک ہے اس کو بھی ہم لے لیں گے انشاءاللہ. ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو اس کی خبر دی ہے. اب سنیے کیا کہتا ہے وہ کہنے لگا کہ تم نہیں ہو وہ لوگ جو ہمارے اس ملک کو لینے والے ہو، بلکہ وہ تو وہ لوگ ہیں جو دن میں روزہ رکھتے ہیں اور رات کو اللہ کے سامنے قیام کرتے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں. رات نماز میں گزارتے ہیں اور دن میں روزہ رکھتے ہیں. اور صحابہ کی یہی شان تھی. صحابہ کی اس نے کہا کہ وہ لوگ ہمارا ملک کو چھینیں گے ہم سے جو راتوں کو قیام کرتے ہیں، لمبے لمبے قیام کرتے ہیں، لمبے لمبے نفل پڑھتے ہیں اور دن میں روزے رکھتے ہیں. اب اس تفصیلی حدیث جو ہے آگے باب التائیدات الغیبیہ جو باب آ رہا ہے اس میں آئے گی. اور دوسرا اسی کے بارے میں مختصر ہے، اس کو ابو نعیم نے دلائل میں اپنی دلائل کتاب میں لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ ابن عقبہ قرشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت ہشام بن عاص اور حضرت نعیم بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور ایک اور صحابی کو، ان تینوں کو بھیجا
ان کا نام بھی لیا تھا انہوں نے. ان تینوں کو بھیجا روم کے بادشاہ کے پاس حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں. بات ہے کہ ہم جبلہ ابن اہم کے پاس پہنچے اور وہ اس وقت غوطہ میں تھا. دمشق شہر میں غوطہ مقام پر تھا اور اس کے پاس اس نے کالے کپڑے پہنے ہوئے تھے اور اس کے ارد گرد ہر چیز کالی تھی. کالے کپڑے ہی پہنے ہوئے تھے اور ہر چیز اس کی ارد گرد کالی تھی. تو اس نے کہا کہ اے ہشام بات کرو. تو پھر انہوں نے بات کی اور اس کو اللہ کی طرف بلایا. صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین دعوت کو لے کر اللہ کی طرف بلانے کو، اللہ کی طرف دعوت دینے کو لے کر ہر جگہ پہنچے. ملکوں میں، بادشاہوں کے پاس، وزیروں کے پاس، عام لوگوں کے پاس، ہر جگہ پہنچے. اس لیے کہ ان کے دلوں میں ہمدردی تھی کہ کوئی بھی انسان دوزخ کی آگ میں نہ جائے اور اس کلمہ پڑھ کر اسلام لا کر جنت میں جانے والے بن جائیں. اس لیے وہ بے خوف اور بے کھٹکے ہر جگہ پہنچ جاتے تھے. ابھی دیکھیے روم کا بادشاہ، اس زمانے میں دو بڑی طاقتیں تھیں، روم اور فارس، اور بڑا دبدبہ تھا. پورے ملکوں والے، علاقوں والے ان سے ڈرتے تھے اور صحابہ ایسے دندناتے ان کے پاس پہنچ گئے. اس نے ترجمان بھیجا، اپنا قاصد بھیجا، صاف کہہ دیا ہم قاصد سے بات نہیں کریں گے، ہمیں تو بادشاہ کے پاس بھیجا گیا ہے، بادشاہ نے بلائے گا تو ہم بات کریں گے ورنہ قاصد سے بات نہیں کریں. ان کے دل میں اللہ کا خوف تھا، ان کے دل میں اللہ کا خوف تھا اور ان کے دل میں تھا کہ ہم اللہ کی دعوت لے کر آئے ہیں، ہمیں کسی کو کیا ڈر تھا. اللہ ہماری بات ماننے والے ہیں، اللہ ہمیں بچانے والے ہیں. اب وہ ساری اپنی طاقتوں کے ساتھ اپنے تخت پر بیٹھا ہوا ہے اور کیا کالے کپڑے پہن کر، ان کی ساری چیزیں کالی ہیں. کہتے ہیں میں نے یہ قسم کھائی ہے جب تک میں تم لوگوں کو اپنے ملک سے نہیں نکال دوں گا یہ کالے کپڑے نہیں اتاروں گا. انہوں نے کہا تو ابھی ملک سے نکالے گا؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم تمہارا ملک تم سے چھین لیں گے. بادشاہ کے منہ پر کہہ رہے ہیں، جو پورے دنیا میں مانا ہوا بادشاہ تھا اس کے سامنے کہہ رہے ہیں کہ ہم تیرا ملک چھین لیں گے. اس لیے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو یہ بتایا ہے کہ مسلمان اس کو فتح کریں گے، ہم چھین لیں گے تم سے. تو میرے بھائی دوستو بزرگوں، جب اللہ کی محنت کر، اللہ کی طرف بلانے کی محنت کو لے کر اٹھتے ہیں اور دنیا میں جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی بات کو دنیا میں پھیلاتے ہیں، ان کی بات کو دنیا میں پھیلاتے ہیں. آج بھی ہم پر ذمہ داری ہے کہ ہم دعوت والے کام کو لے کر پوری دنیا میں جائیں، لیکن ان سے کچھ لینے کے لیے نہیں، ان سے کچھ لینے کے لیے نہیں، ان سے کوئی امید نہیں. ہم تو ان کی خیر خواہی میں جا رہے ہیں، ان کو اللہ کی طرف بلا رہے ہیں تاکہ وہ دوزخ کی آگ سے بچ جائیں. آپ اندازہ تو کیجئے روزانہ دنیا میں کتنے کافر مر رہے ہیں، روزانہ دنیا میں کتنے کافر مر رہے ہیں. کئی ہزار کافر مر جاتے ہیں روزانہ، اور کہاں جاتے ہیں؟ سیدھے دوزخ کی آگ میں. اپنی محنت کو ہم بڑھائیں، اپنی محنت کو بڑھائیں، اور جہاں مسلمانوں پہ محنت کر رہے ہیں اللہ رب العزت مسلمانوں کو محنت کرنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ کافروں کو بھی توفیق عطا فرمائیں گے اور ان کو بھی ہدایت ملے گی اور وہ بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائیں گے. ہماری نیت تو پوری انسانیت کی ہے کہ پوری انسانیت کو اللہ رب العزت ہدایت دے دے، اور راستہ یہی ہے، راستہ یہی ہے کہ ہم محنت کریں، ایک ایک مسلمان پہ محنت کریں اور اس کو دعوت دیں کہ وہ دوسروں پہ محنت کریں. اس طرح اللہ رب العزت مسلمانوں کو توفیق عطا فرمائیں گے اور مسلمانوں کو اس مبارک محنت کے لیے قبول فرمائیں گے اور پوری دنیا میں اللہ تعالیٰ ہدایت کو عام فرما دیں گے. تو میرے بھائیو دوستو بزرگوں، آپ اس کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ؟ ہاں، ہم نے پوری دنیا میں جانا ہے دعوت اللہ والی محنت کو لے کر، اس لیے کہ ہماری ذمہ داری ہے. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، نبوت کا سلسلہ آپ پہ ختم ہو گیا، اب نبی کوئی نہیں آئیں گے، لیکن نبیوں والی محنت اور نبیوں والی دعوت، اللہ کی طرف دعوت دینا، اللہ کی طرف بلانا، اللہ رب العزت نے یہ اس امت کی ذمہ لگا دیا. اس امت کا ہر فرد مرد ہو یا عورت اس کے ذمہ ہے کہ حضور والا کام کرے. ہم خود بھی اس کی محنت کریں اور دوسروں کو دعوت دینے کی ان کو تیار کریں، ان کو دین پر لانے کی کوشش کریں، ان کو مسجد والا بنائیں، ان کو اللہ والا بنائیں، وہ اللہ کی ہو جائیں. اور فرمایا کہ من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کے ہو جاتے ہیں، اور جس کے اللہ ہو جائے پھر ساری مخلوق اس کی ہے.
جس کے اللہ ہو جائے ساری مخلوق اس کی ہے، اس لیے کہ اللہ کی ساری مخلوق ہے اور اللہ کے اشارے پر ساری مخلوق استعمال ہوتی ہے۔ کہ اللہ ہمارے ہو جائیں گے تو مخلوق بھی ہماری بات کو مانے گی، جیسے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے مختلف واقعات افریقہ کے جنگل میں پہنچتے ہیں، مشہور واقعہ ہے، اور وہاں اعلان کرتے ہیں کہ جنگل کے جانوروں جنگل کو خالی کر دو، ہمارے صحابہ نے یہاں پڑاؤ ڈالنا ہے۔ 3 دن کے اندر اندر اس جنگل کو خالی کر دو۔ اب بتائیے، عربی زبان میں اعلان کر رہے ہیں اور سارے جانور جنگل کو خالی کر رہے ہیں۔ کیا تھا؟ یہ اللہ سے لو لگائی ہوئی تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد فرمائی، اور کہتے ہیں کہ شیرنی اپنے بچے کو منہ میں لے کر اور لومڑی اپنے بچے کو منہ میں لے کر سارے جانور اپنے اپنے بچوں کو لے کر جنگل خالی کر رہے تھے، تو جانور بھی ان کی بات مانتے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں تشریف فرما ہے، صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، چند بھیڑیے جنگل سے آ گئے اور اپنی زبان میں کچھ کہتے رہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ یہ بھیڑیے آئے ہیں، حضور کی زبان سمجھ گئے، اللہ نے آپ کو سمجھا دی ان کی زبان۔ یہ بھیڑیے آئے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے ہماری روزی بکریوں میں رکھی ہے، ہم صحابہ کی بکری اٹھا کر لے جاتے ہیں، صحابہ کو دکھ ہوتا ہے، ہمیں بھی افسوس ہوتا ہے کہ صحابہ کی بکری اٹھا کر لے جاتے ہیں، اپنے صحابہ سے فرمائیے کہ ہمارا حصہ مقرر کر دیں، بس اپنا حصہ ہم لیا کریں گے، اس کے علاوہ کسی بکری کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھیں گے۔ حضور نے ارشاد کہا کہ بھی اب یہ بھیڑیے کہہ رہے ہیں ہمارا حصہ مقرر کر دو۔ صحابہ سوچتے رہے، آپس میں بات چیت کی، پھر کہا کہ یا رسول اللہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ بکری بچہ جنتی ہے، ہم بچے کو پالتے ہیں پوستے ہیں، بڑا کرتے ہیں، اور بکری کا بچہ بڑا ہو گیا اور بکرا بن گیا یا بکری بن گئی، اپنے ہاتھ سے اس کو ہم جو بھیڑی کے حوالے کر دیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہمارا دل تو اس کو نہیں مانے گا۔ تو حضور نے ارشاد کیا کہ اچھا بس ٹھیک ہے، اب ایسا ہے تم اپنی بکریوں کی حفاظت کرو، اور بھیڑیوں کو اجازت دے دی تم داؤ لگاؤ، تمہارا داؤ لگ جائے تو بکری اٹھا کر لے جاؤ۔ اب وہ خوش ہو گئے کہ ہمیں اجازت مل گئی، پہلے ہم ظلم کرتے تھے، چھینتے تھے، اب اجازت مل گئی، اب ہم اٹھائیں گے تو ہمیں حضور کی طرف سے اجازت ملی ہوئی ہے۔ تو جانوروں تک میں اللہ تعالیٰ انصاف پیدا فرما دیتے ہیں، جانوروں تک میں انصاف پیدا، جب دین کی محنت ہوتی ہے اور اعمال زندہ ہوتے ہیں، حضور کی سنتیں دنیا میں عام ہوتی ہیں، اللہ کے حکموں پر مسلمان چلنے والے ہوتے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ جانوروں میں بھی انصاف ڈال دیتے ہیں۔ مشہور ہے نا کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے خلافت کے دور میں بکری اور شیر ایک ہی گھاٹ سے پانی پیتے تھے، شیر بکری پہ حملہ نہیں کرتا تھا۔ ایک دن ایک بھیڑیا جنگل سے آیا اور ایک چرواہا بکری چرا رہا تھا، ایک بکری کو اٹھا کر لے گیا، وہ چرواہا زور سے رونے لگا۔ کسی نے کہا بھائی کیا بات ہے؟ اس نے کہا بھیڑیا جنگل سے آیا اور میری بکری کو اٹھا کر لے گیا۔ اس نے کہا بھائی بھیڑیا تو بکری اٹھا کر لے ہی جاتا ہے، آئندہ تم احتیاط کرو، اتنا رونے کی کیا ضرورت ہے؟ کہنے لگا بکری کے اٹھائے لے جانے پر میں نہیں رو رہا، میں تو اس پر رو رہا ہوں کہ مجھے یقین ہو گیا کہ وہ خلیفہ جس کے عدل کی وجہ سے بھیڑیے کو ہمت نہیں ہوتی تھی کہ وہ بکری پہ حملہ کرے، مجھے لگتا ہے کہ آج اس کا انتقال ہو گیا، آج ان کا انتقال ہو گیا۔ جب معلومات کی تو اسی وقت ان کا انتقال ہوا تھا، ان کا انتقال ہوا، بھیڑیے کو مجال ہو گئی، بھیڑیے کو جرت ہو گئی کہ وہ بکری کو اٹھا کر لے جائے۔ میرے بھائی دوستوں کو اعمال پر اللہ رب العزت عدل، دنیا میں عدل قائم فرماتے ہیں، انسانوں میں تو عدل قائم ہوتا ہی ہوتا ہے، جانوروں تک میں عدل قائم ہو جاتا ہے۔ اس لیے میرے بھائی دوستوں بزرگوں، یہ محنت ہم نے کرنی ہے، اس کو اپنی زندگی کا مقصد بنانا ہے اور ہر حال میں اس کو کرنا ہے، دن ہو رات ہو اس کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنانا ہے، اس مبارک محنت کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنانا ہے، جینا مرنا اس کام کے ساتھ کرنا ہے۔ جیوں گا تو اس کام کو کرتے کرتے، اور موت آئے گی تو اس کام کو کرتے کرتے، موت آئے گی تو اس کام کو کرتے کرتے۔ اس کے لیے آپ سب تیار ہیں انشاءاللہ؟ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، قبول فرمائے، ساری زندگی اس کام کو کرنے کے عزم کریں اور اللہ سے مانگتے رہیں کہ اللہ ہمیں اس مبارک محنت کے لیے ساری زندگی کے لیے قبول فرما دیجیے۔ جس کو اللہ قبول فرما لیتے ہیں اللہ اس سے کام لیتے ہیں، اور یہ بھی عزم کریں کہ اس مبارک محنت کو لے کر ساری دنیا میں جائیں گے انشاءاللہ۔ تیار ہے اس کے لیے بھی بھائی؟ دیکھیے ساری دنیا میں آدمی اپنی جیب کے بلبوتے پر نہیں جاتا، غیب کے اوپر یقین رکھے اور غیب پہ توکل کرے، اللہ رب العزت غیب سے اس کا انتظام فرمائیں گے۔
اللہ تعالیٰ آپ سب کے عزم کو قبول فرمائے، مجھے بھی قبول فرمائے، آپ حضرات کو بھی، اور پوری امت کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اور پوری امت مسلمہ اور غیر مسلمہ کو اللہ ہدایت دے۔ میں اوپر بیٹھا ہوں، آپ نیچے بیٹھے ہو، کتاب کی بےادبی ہو۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک وحبیبک صلی اللہ علیہ وسلم، ونعوذ بک من شر کل ما استعاذک منہ نبیک وحبیبک صلی اللہ علیہ وسلم، وانت المستعان وعلیک البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، آمين۔ وصلى الله تعالى على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه وأمته أجمعين برحمته۔ السلام عليكم۔